عمران خان نے اس ملک کے ایک ایک پلر کو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا۔ یہ لوگ عمران خان کے کپڑے اتارتے اتارتے خود اس قدر برہنہ ہو گئے کہ اب ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو پہن لیں، کچھ نہ کچھ تو اوڑھ لیں۔ بات اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے گزرتے گزرتے عدلیہ تک پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں بری طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے اور ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے، ہمیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب وہ لوگ یہ خط لکھ رہے ہوں گے سپریم جوڈیشل کونسل کو تو وہ یہ سوچ کر لکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے نا، ادارہ ہمارے پشت پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرے گا ہمارا ادارہ۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ جو ہی یہ خط سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا، وہاں پہ جو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے تو اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے نا منصور علی شاہ صاحب ملے ہیں وزیر اعظم سے، جن پہ ان ججز نے یہ الزام لگایا ہے، یہ جو نا موجودہ حکومت ہے یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ مگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب اسی حکومت کے پاس گئے اور اسی کے سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کو ترجیح دی۔ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن پہ الزام ہے وہ خود تحقیق کریں گے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہاں پہ بیسکلی اس حکومت کو بچانے کی جس طرح ماضی میں کرتے ہیں بھرپور کوشش کی، مگر اس کے باوجود عوام کا پریشر، ججز کا ڈٹ جانا کام کر گیا۔ وہاں پہ مجبوری میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس کے جو سربراہ جس کو لگایا تھا تو اس نے باقاعدہ طور پر انکار کر دیا کہ ایک ریٹائر جج جو حاضر سروس جج ہیں ان کو انصاف نہیں دلا سکتا۔ بنیادی طور پر میں آپ لوگوں کو ایک کنسیپٹ کے لیے یہ بات یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں۔ بات یہ آئینی ادارے کی ہے۔ ججز نے کہا ہے کہ ہم جو آئینی ادارہ ہے، ہمیں جو دوسرا آئینی ادارہ ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ چاہیے تھا کیا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور دوسری طرف جو حکومت ہے اس وقت اس کو بلاتے اور سو موٹو لیتے اور اس سے پوچھتے کہ کیوں آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہو، ججوں کو کیوں آپ لوگ ڈیٹریکٹ کر رہے ہو، ان کو کیوں ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کرنے کے بجائے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ترجیح دیا سٹارٹ میں انہی کی حکومت کو کہا کہ آپ لوگ کمیشن بناؤ اور آپ لوگ تحقیق کرو۔ جب وہ کمیشن کا سربراہ جو ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو لگا رہے تھے وہ تو ہٹ گیا، اس نے کہا میں تو نہیں بنتا۔ اس کے بعد مجبوری کے عالم میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہائی کورٹ ججز کے خط کا نوٹس لے لیا اور چیف جسٹس نے معاملے پر 7 رکنی بینچ بھی بنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے 7 رکنی جو بینچ ہے اس کی سربراہی کریں گے۔ جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مندوخیل صاحب اور بینچ میں شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ جسٹس جو اطرم من اللہ ہے وہ بھی شامل ہوں گے، اور جسٹس مسرت ہلالی بھی اس میں شامل ہوں گے، جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ 7 رکنی بینچ ہوگا۔ مگر یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جب چیف جسٹس صاحب خود جا کے جو اس وقت کے جن اداروں پہ الزام ہے وزیر اعظم کے ساتھ مل گئے ہیں، تو وہاں پہ یہ جو 2 ججز جو ملے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہے، ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس کا حصہ بنے، کیونکہ جو وہ اپنے جو ایمبیشیس ہے، جو وہ اپنا مائنڈ ہے وہ پہلے شو کر چکے ہیں کہ وہ تو حکومت کی سائڈ پہ ٹھہرے ہیں، کیونکہ انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ لوگ خود تحقیق کریں۔ مسئلہ یہ عدلیہ کی آزادی کا ہے۔ یہ یہاں تک نوبت پہنچی کیسے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ بیسکلی سوشل میڈیا کا پریشر ہی تھا جس نے ایک ریٹائر جج کو سربراہی سے ہٹا دیا اس پریشر کی وجہ سے، اور پھر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو مجبور کر دیا کہ وہ سو موٹو لے اور وہ آ کے ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن بنائے جو نا جس میں صرف سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوں اور وہ حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور حکومت سے سوال جواب کریں کہ کیوں آپ جو نا جوڈیشری کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پاسبل ہوا ہے یہ اسی سوشل میڈیا کی طرف سے۔ جب اتنا پریشر بلڈ ہوا، جب وکلا نے پریشر بلڈ کیا، جب یہ سوشل میڈیا کا جو پریشر ایک بلڈ ہوا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا نا کہیں پہ، تو یہ جب سوشل میڈیا نے اس پہ پریشر بلڈ کیا تبھی جا کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یہ 7 رکنی بینچ بنایا۔ نکلنا اس میں سے بھی کچھ نہیں ہے اس وقت تک جب تک قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تب تک اس حکومت کے لیے کوئی مشکل یا کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ نکال جائیں گے اس مشکل سے۔ اگر یہ دونوں ہٹ جائیں،
عوام اس وقت بھی پریشر بلڈ کرے کہ یہ دونوں اس بنچ سے علیحدہ ہو جائیں اور ایک جو باقی فل کورٹ بنچ بنا دیں جس میں باقی تمام ججز ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، تو تبھی جا کے اس کیس میں سے کچھ نکلے گا۔ اس کے باوجود یہ جو ہے جو 7 رکنی بنچ بنا ہے ججز کا سپریم کورٹ کے سینئر ججز کا، تو یہ پھر بھی وہ جو حکومت کے انڈر ایک کمیشن بن رہا تھا اس سے تو لاکھوں درجے بہتر ہے نا۔ اس میں سے اگر نکلے گا کچھ نہیں تو کم از کم یہ لوگ مزید ایکسپوز ہوں گے، مزید برہنہ ہوں گے۔ تو اس وقت مجھے اجازت دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔